بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اسلام آباد میں اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے اور کون سے ایسے افسر ہیں، کون سی ایسی شخصیت ہیں جن کے گھر جانے کی سمری کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں۔ آج 7:05 کے آس پاس جی ٹی وی کے اوپر ان کے جو سہیل اقبال بھٹی ہیں، ایڈیٹر نارتھ، ایک خبر بریک کرتے ہیں، اور یہ وہی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے تھوڑا عرصہ پہلے ہی وہ خبر دی تھی کہ ایک اہم ایکسٹینشن ہو گئی ہے، گو کہ اس وقت اس خبر کو نہیں مانا گیا تھا، لیکن بعد میں بھٹی صاحب کی یہ خبر درست ثابت ہوئی تھی اور پتہ یہ چلا تھا کہ ایئر چیف کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ آج انہوں نے سب سے پہلے خبر دی کہ اہم عہدے پر تعینات اعلی افسر کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ۔ وفاقی کابینہ نے مقررہ وقت سے قبل ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی۔ اعلی افسر کی 30 اپریل 2024 سے ریٹائرمنٹ منظور کی گئی۔ وزیر اعظم کی رضامندی کے بعد وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ اب انہوں نے اس حوالے سے نہیں بتایا کہ یہ کون سے افسر ہیں جن کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے اور انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کیوں لی ہے، لیکن اس حد تک خبر چونکہ اب یہ آ گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے اس ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی ہے، یعنی گھر جانے کی جو سمری ہے اس کے اوپر دستخط بھی ہو گئے ہیں اور منظوری بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد اسلام آباد کے اندر افواہوں کا ایک بازار گرم ہو گیا کہ یہ کون ہے، ان کا تعلق کس ادارے سے ہے، اور ظاہر ہے اگر اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے تو اس فیصلے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں پھر مختلف جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا، ان کے علاوہ جو چینلز ہیں، میں نے جی ٹی وی کی آپ کو مثال دی، اور اس کے بعد اے بی این نیوز نے اس خبر کو چلایا۔ انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ یہ جو افسر ہیں ان کا تعلق مبینہ طور پہ فوج کے ساتھ ہے، اور وہ اس کور کو کمانڈ کر رہے تھے، یا ان دنوں میں اطلاعات یہ بھی تھی کہ شاید ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ جو کور ہے یہ بڑی اہم قسم کی کور ہے جس کو آپ سٹرائک کور کے نام کے طور پہ بھی جانتے ہیں، چونکہ ہمارے مشرقی بارڈر کو لے کے یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اچھا، اب اے بی این نیوز نے کیا خبر دی؟ اے بی این نیوز نے خبر اس سلسلے میں یہ دی کہ پھر اس کی مختلف حوالوں سے وہ مختلف لوگوں نے اس کے اوپر چہ مگویاں بھی کی۔ مثال کے طور کے اوپر بتایا گیا کہ جو کور کمانڈر منگلہ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر صاحب جو ہیں، وہ قبل از وقت ریٹائر ہو گئے ہیں، اور وفاقی کابینہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی ریٹائرمنٹ قبل از وقت ہو، جس طرح جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ قبل از وقت قبول کی گئی، جنرل اظہر عباس کی قبول کی گئی، اسی طرح سے ان کی بھی قبول کی گئی ہے۔ اور وزارت دفاع کے ذریعے انہوں نے یہ درخواست بھیجی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ذاتی وجوہات کی بنا کے اوپر مزید جو اپنی سروسز ہے یا ڈیوٹی ہے اس کو وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد اے آر وائی نیوز سے منسلک حسین احمد چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے کچھ ایسا ہی لکھا، اور لکھا کہ کور کمانڈر منگلہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر قبل از وقت ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اسرار احمد جو ہیں، اردو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، ایڈیٹر ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی لکھا کہ کور کمانڈر منگلہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر قبل از وقت ریٹائر ہو گئے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے درخواست منظور کر لی ہے، اور وہی بات کے ذاتی وجوہات اور وزارت دفاع کے ذریعے۔ اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے، ماجد نظامی صاحب جو ہیں، وہ بھی جرنلسٹ ہیں بڑے شاندار قسم کے، انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات لکھی کہ جو کور کمانڈر منگلہ ہیں، اگر نومبر 2025 کے اندر اگلے سال جب آرمی چیف کی نئی تعیناتی ہونی ہے، اگر موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا نام بطور آرمی چیف اس لسٹ میں تھا، یعنی وہ اس وقت کی جو سینیورٹی لسٹ بنتی تھی تو کور کمانڈر منگلہ لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال جو ہیں ان کا نام اس میں بھی آتا تھا۔ تو اب اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو ماجد نظامی صاحب نے لکھا
کہ قبل از وقت ریٹائر ہونے والے کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر کے حوالے سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا نام نومبر 2025 میں نئے آرمی چیف کی سینیورٹی لسٹ میں شامل تھا. اگر موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو وہ جنرل ایمن بلال کا نام بھی بطور آرمی چیف زیر غور آتا, لیکن اب وہ قبل از وقت ریٹائر ہو چکے ہیں. یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جنرل ایمن بلال صفدر کی ریٹائرمنٹ اور ان کا آرمی چیف میں نام آنا 2025 میں اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی اور ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ, یہ کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم نے تھوڑا عرصہ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ مستقبل کے جو چیف جسٹس سے جسٹس اعجاز الاحسن ان کا استعفیٰ دیکھا. لیکن اب یہ جو جنرل ایمن بلال صفدر کی ریٹائرمنٹ ہے, ظاہر ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت بہت افواہیں ہیں, اور پھر میڈیا نے جس طرح جی ٹی وی نے اپنے طریقے سے رپورٹ کیا, اے بی این نیوز نے رپورٹ کیا, پھر اس کے بعد شاید ایسا تھا کہ اس خبر کو کسی حد تک روک لیا گیا. اب اس کے اوپر آفیشیل ورڈ ضرور آنا چاہیے. اگر منظوری ہوئی ہے تو اگر وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے تو ظاہر ہے کابینہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کا حق ہے اس کے بارے میں جاننا. ان کو اس بارے میں آفیشیل سٹیٹمنٹ دینی چاہیے. اگر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی کباہت والی بات نہیں ہے. دوسرے نمبر کے اوپر چونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ فوج کے اندر جو تقرر و تبادلے ہوتے ہیں اس کے متعلق آئی ایس پی آر سے عام طور پہ سٹیٹمنٹ آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے اوپر آئی ایس پی آر آفیشیل سٹیٹمنٹ کوئی ان کی طرف سے آتی ہے یا نہیں آتی. اور دوسری صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مثال کے طور کے اوپر اگر آپ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خبر درست نہیں ہے یا اس میڈیا ہاؤسز نے اس خبر کو رپورٹ غلط کیا ہے یا انہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی, تو اس کے اوپر بھی تردید جاری کی جا سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ اس خبر کو روکتے ہیں یا اس خبر کے حوالے سے تو پھر بازار میں بہت ساری باتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں. اور قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں مثال دے چکا ہوں کہ جنرل اظہر عباس کی ریٹائرمنٹ, جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ, اور اس میں خاص بات کیا تھی, وہ جو دونوں ریٹائرمنٹس تھیں اس میں جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہ دونوں جونیئر جنرلز تھے, یعنی جنرل عاصم منیر سے وہ جونیئرز تھے. عام طور پہ جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے تو اگر جونیئر جنرل اوپر جاتا ہے تو جو سپر سیڈ ہونے والے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, مبارک دیتے ہیں, سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور وہ یوں گھر چلے جاتے ہیں. لیکن ان دونوں کا کیس بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہ جونیئر ججز تھے, یعنی ان کو سینئر جنرل کی کمانڈ کے اندر کام کرنے میں کوئی, وہ فوج کی جو روایات ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن یہ جو کور کمانڈر منگلا والا معاملہ ہے, چونکہ آئی ایس پی آر نے ابھی نہیں بتایا تھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا, لیکن یہ کچھ باتیں ایسی سننے کو ملی کہ شاید ان کو ہٹایا جا رہا ہے, وہ آرمز کے اندر ان کو لایا جا رہا ہے. پھر تھوڑا عرصہ پہلے وہ عمرے شمرے کی ادائیگی کے لیے بھی گئے تھے, تو کچھ ایسے معاملات بھی جو چیزیں ہیں وہ مارکیٹ کے اندر چونکہ افواہوں کی صورت میں زبان زد عام تھیں. لیکن بہرحال یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں. اب یہ اگر تو کابینہ جب کسی چیز کی منظوری دیتی ہے تو وہ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے, تو میرے خیال سے اس کے اوپر آفیشیل ورڈ آنا چاہیے. اب یا تو یہ خبر آتی نہ, اب جب خبر یہ آ گئی ہے تو اب آپ کو یا تو کہہ دینا چاہیے جی بالکل ہو گیا, اگر نہیں ہوئی تو بھی میرے خیال سے اس معاملے کے اوپر آنا چاہیے. اچھا, ایک اور اسی قسم کا معاملہ جو ہے, اب اگلا نمبر کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے. آج رؤوف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, لیکن میں اس پریس کانفرنس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ایک معاملہ ٹرائیبیون نے لکھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کی بنیاد کے اوپر اس طرح سے ہے کہ ان ریفارمز کے اندر وہ چیف جسٹس کا ٹینیور فکس کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ گورنمنٹ آفیشلی اس چیز کو ڈینائی کر رہی ہے, لیکن اس ڈینائی کرنے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں چیزیں اس پروسیس کے اندر ہیں. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ شاید وہ جو عام طور پہ عمر پہلے ہوتی ہے, مثال کے طور کے اوپر چیف جسٹس جو ہے وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو اب اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیف جسٹس 1 مہینے کے لیے آئے, ہو سکتا ہے کوئی 1 ہفتے کے لیے آئے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, جس طرح آرمی چیف کا ٹینیور 3 سال کا ہے اسی طرح سے چیف جسٹس کا ٹینیور بھی 3 سال. لیکن اس حوالے سے حکومت کے اوپر شک کیا جا رہا ہے, اور شک یہ ہے کہ حکومت چونکہ کمفرٹیبل ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ, جس طرح وہ استاد ملک صاحب کا تبصرہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی انتظامیہ, ایگزیکٹو اور جو جوڈیشری ہے اس کے درمیان اس قسم کی ہم آہنگی نہیں دیکھی جو ہم نے اس گورنمنٹ کے اندر دیکھی ہے. تو آج رؤوف حسن صاحب نے باقاعدہ ایک وہ تجزیہ تبصرہ کیا,
اور انہوں نے کہا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کو فکس چیف جسٹس بنانے کی تیاریاں جاری ہیں اور آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ ہاؤس سے اس چیز کا پرپوزل دیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس پرپوزل کو پوری طاقت سے روکیں گے اور ان کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو مدت ملازمت ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے اور حکومت آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اب میرے خیال سے یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کا بھی ایک امتحان ہے، اور ان کا امتحان اس طرح سے ہے کہ اگر یہ بات واقعتاً ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر کیا وہ اس چیز سے انکار کریں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ جناب میں اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ پرپوزل مجھے نہیں چاہیے، یا میں گھر جاؤں گا اپنے ٹائم کے اوپر، یا میرے جانے کے بعد یہ کر لیجئے گا، یا یہ میرے اوپر نہیں ہوتا؟ یہ ان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے۔ اچھا، ایک اور آج ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو ظاہر ہے گورنمنٹس کوئی بھی ہو ہمارے ہاں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں، اس میں کوئی بھی ہو، میرے خیال سے اس سے ہماری کچھ ہمارے ممالک دوست ہیں تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، وہاں پہ ہم سب یکسو ہیں، ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں، کوئی اور دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ اس میں آج سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ شہزادہ فیصل بن فرحان پاکستان آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا ڈیلیگیشن بھی ہے، اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ بتایا گیا کہ وہ کچھ اقتصادی تعاون کو لے کے کچھ ان کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ یہاں پہ ہونے ہیں، جس میں ان کے علاوہ دیگر بھی جو وہاں کی کابینہ ہے سعودی عرب کی، جس میں وزیر ماحولیات اور پانی و زراعت انجینئر عبدالرحمان جو ہیں، عبد المحسن الفزدی، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور سعودی عرب سرمایہ کاری کے جو اسسٹنٹ منسٹر ہیں ابراہیم یوسف وہ بھی ہیں، دیگر اس میں بھی جو ان کے اہم عہدیداران ہیں رائل کوٹ کی اور معزز شخصیات جو ہیں وہ آج پہنچی ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو یہاں پہ شہباز شریف نے وزٹ کیا، وزیر اعظم نے وہاں پہ، اور یہ ایک چیز سے ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بڑے بی بی سی نے اس کے اوپر لکھا ہے جی، سعودی وفد کی دو طرفہ تعاون اور اقتصادی شراکت داری کے لیے اسلام آباد آمد۔ اچھا، اب دفتر خارجہ بھی یہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے ملاقات کریں گے۔ اس دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون اور اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینا ہے، اور اس کے بعد مزید جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ بھی آئیں گے، اور ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ 22 اپریل کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ابھی جو حالیہ وفد آیا ہے یہ 2 دن پاکستان میں گزارے گا۔ چلیے، یہ کم از کم ایک اچھی یا پازیٹیو چیز جو ہے کہ ان دنوں میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، اور پھر ہم سعودی عرب اور ایران دونوں جو ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کی ایک پرانی جو آپس میں وہ جو بھی ہے، تو یہ کم از کم ایک اچھی اور وہ چیز تھی۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر استحکام آئے۔ آج صرف فواد چوری کہہ رہے تھے کہ ہم تو ترلا منت ہی کر سکتے ہیں کہ اب آگے بڑھو، چونکہ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دل بڑا کرنا پڑے گا، تبھی پاکستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔